بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اصل کھیل پکڑا گیا ہے۔ غزہ کی جنگ بندی فی الحال ناکام ہو رہی ہے اور اسرائیل باز نہیں آ رہا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کچھ ایسی شرائط لگائی گئی ہیں اور کچھ ایسے مطالبات کیے گئے ہیں کہ جن کو پورا کرنا غزہ کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے 40% علاقے ہمارے قبضے میں رہیں گے۔ وہاں پر کسی بھی طرح سے غزہ کے لوگوں کو ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غزہ کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو ان میں سے ایک مکمل ٹکڑا وہ اسرائیل اپنے قبضے میں رکھے گا، بلکہ ایک سے بھی زیادہ حصہ غزہ کا وہ اسرائیل کے اپنے قبضے میں ہوگا۔ اور اس علاقے کو وہ بفر زون کا نام دے رہے ہیں کہ یہ علاقہ کسی بھی طرح سے نوگو زون ہوگا، یعنی نوگو ایریا ہوگا، یہاں پر کوئی بھی کسی بھی طرح سے نہیں آ سکے گا۔ اب میں آپ کے سامنے ذرا تفصیل رکھتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو اسرائیل کی شرط ہے اس سے غزہ کے کون کون سے علاقے کتنے متاثر ہوں گے۔ مثلا بیت حانون غزہ کا شمالی علاقہ ہے جو 90% اسرائیل اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ بیت لاہیہ غزہ کا شمالی علاقہ ہے جس کا 40% حصہ اسرائیل اپنی تحویل میں رکھنا چاہتا ہے۔ جبالیہ جو مشہور علاقہ ہے غزہ کا، اس کی 15% حصہ اسرائیل اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے۔ 10% غزہ شہر کی زمین بھی اسرائیل نوگو زون کے نام پر یا نوگو ایریا کے نام پر رکھنا چاہتا ہے۔ 8% مخیم البریج کا علاقہ اور زمین جو ہے وہ اسرائیل اپنے تحویل میں رکھنا چاہتا ہے۔ 11% مخیم المغازی کا علاقہ اپنی تحویل میں رکھنا چاہتا ہے، اور دیر البلح کا مشرقی علاقہ 3%، اور القرارہ ایک علاقہ ہے خان یونس میں، اس کا 45% حصہ نوگو زون میں اسرائیل شامل کرنا چاہتا ہے۔ خزاعہ کا علاقہ 100% اسرائیل اپنی تحویل میں رکھنا چاہتا ہے، اور خان یونس کے مشرقی علاقوں میں 40% زمین اسرائیل نوگو زون کے نام پر رکھنا چاہتا ہے۔ اور رفح کا 85% رقبہ، جی ہاں، جو مصر کے ساتھ جڑا ہوا بارڈر ہے جنوب میں، غزہ کا رفح علاقہ جو مکمل طور پر ملیمیٹ کر دیا گیا ہے، اس کو اسرائیل اپنی تحویل میں 85% رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں اسرائیل کی، یا یہ وہ اسرائیل کا پلان ہے جس کی وجہ سے غزہ کی جنگ بندی کا معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اور ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ وقت گین کرنے کی کوشش ہے اور اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کروانے کا منصوبہ ہے، ورنہ اگر امریکہ کا صدر ٹرمپ چاہے تو غزہ کی جنگ ایک دن میں بند ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ صرف ایک بات کہے نیتن یاہو کو کہ تم نے غزہ کی جنگ کو بند کرنا ہے تو نیتن یاہو یہ غزہ کی جنگ بند کر سکتا ہے، لیکن ٹرمپ بھی نیتن یاہو کو مجبور نہیں کر رہا ہے، اور بلکہ اس کی خواہش اور منشا اور مرضی کے مطابق اس جنگ کو ٹرمپ جو ہے وہ جاری رکھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے امریکہ کا مشہور اخبار ہے جسے دی نیو یارک ٹائمز کہا جاتا ہے۔ دی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آپ دیکھیں جس میں کھلے عام لفظوں میں اعتراف کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو اپنے مفادات کے لیے غزہ کی جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہاؤ نیتن یاہو پرولونگ دا وار ان غزہ ٹو اسٹے ان پاور، کہ نیتن یاہو حکومت میں رہنے کے لیے کیسے غزہ کی جنگ کو لمبا کر رہا ہے اور کیسے غزہ کی جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ یہ اسرائیلی اخبار یہ امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے جس پر اسرائیل نے بڑی شدید تنقید کی، اور اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ یہ امریکہ کا اسرائیلی وزیر اعظم کی توہین ہے امریکی اخبار کی طرف سے، جو ناقابل برداشت ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب غزہ کی جنگ نیتن یاہو اپنی شرائط پر بند کرنا چاہتا ہے، اور اس کی شرائط ایسی ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ تو اب جو اسرائیلی فوجی غزہ میں لڑ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ اسرائیلی فوجی جو تھک چکے ہیں، وہ اسرائیلی فوجی جو چھٹیاں مانگ رہے ہیں، وہ اسرائیلی فوجی جن کی مائیں غزہ سے اپنے فوجی بچوں کو واپس بلانا چاہتی ہیں، اور وہ اسرائیلی فوجی جن کے بارے میں ہوسٹیجز فیملیز کہتے ہیں کہ اگر ہمارے یرغمالیوں کو رہا کروانا ہے تو مزید فوجی نہ مروائے جائیں۔ تو اب نیتن یاہو جو ہے وہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اور اپنی شرائط پر اگر بند کرے تو وہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کا ہدف مکمل غزہ پر کنٹرول اور قبضہ ہے، جیسا کہ اسرائیلی وزیر دفاع کی آج کی تازہ ترین جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھ لیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع یسرائیل کاتز نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ لگائی جس میں غزہ کے بیت حانون علاقے کو مکمل ڈیمولش اور تباہ شدہ دکھایا گیا، اور اسرائیلی وزیر دفاع نے لکھا کہ آفٹر رفح بیت حانون نو شیلٹر فار ٹیرر، کہ جب ہم نے پورے رفح کو تباہ کر دیا ہے اس کے بعد اب ہم بیت حانون کو بھی تباہ کر چکے ہیں، اب غزہ میں کہیں پر بھی کوئی عمارت نہیں ہوگی کہ جس کی آڑ میں کوئی دہشت گرد یا حماس کے لوگ چھپ سکیں۔ یہ اسرائیلی وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ ہے۔
ناظرین اکرام، اسرائیلی وزیر دفاع غزہ کی عمارتوں کو، غزہ کے شہری علاقوں کو تباہ کرنے پر فخر کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ کو اسی طرح سے ڈیمولش اور ملیہ میٹ کرتے رہیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اسرائیلی اخبارات اور اسرائیلی صحافی یہ باتیں لکھ رہے ہیں کہ غزہ میں حماس جو ہے وہ زمین کے اوپر نہیں ہے، وہ زمین کے نیچے ان کی سرنگیں ہیں جو کہ ابھی تک موجود ہیں، جو تباہ نہیں کی جا سکی ہیں، اور ان کے لیے وقت لگے گا۔ یہ اسرائیلی صحافی یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اسرائیلی صحافی یہ باتیں بار بار دہرا رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو اور اس کی حکومت کے وزراء جو ہیں وہ زمین پر موجود جو شہری علاقے ہیں، جو عام لوگوں کے گھر ہیں، بلڈنگز ہیں، جیسے سکولز ہیں، جیسے ہاسپٹلز ہیں، اور جیسے پبلک پلیسز ہیں، ان کو تباہ کرنے پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، آج کی ایک اور خبر سن لیجئے۔ اسرائیل کے اندر جو اسرائیلی وزیر دفاع ہے، اس کے گھر کے باہر اسرائیلی عوام نے احتجاج کیا ہے، اور احتجاج اس بات پر کیا ہے کہ غزہ میں ایک بہت بڑا شہری جو ہیومینیٹیرین زون ہے وہ دراصل بنایا جا رہا ہے، جس کا مقصد وہاں لوگوں کو دھکیل کر وہاں سے لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا ہے۔ اسے ایک بہت بڑی فوجی چھاونی بھی بتایا جا رہا ہے، یعنی غزہ میں اسرائیل کا پلان ہے کہ ایک ایسا علاقہ ہو جسے ہیومینیٹیرین زون کا نام دیا جائے، اور وہ دراصل ایک فوجی چھاونی ہو، اور اس سے وہاں سے لوگوں کو وہاں لایا جائے، اور پھر وہاں سے غزہ سے لوگوں کو نکال دیا جائے۔ تو اس کے بارے میں اسرائیل کے اندر احتجاج ہوا، اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں نکلے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نسل کشی ہے، اور یہ چیزیں یہ بہت ہی غلط حرکت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یورپ کے اندر نازی دور میں یہودیوں کے ساتھ کیا گیا تھا، وہی سلوک غزہ کے لوگوں کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے۔ یہ وہاں اسرائیلی عوام نے وہاں اسرائیل کے اندر اسرائیلی وزیر دفاع گھر کے باہر احتجاج کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے لوگ سارے غزہ کی جنگ کے حق میں ہیں اور سارے غزہ کی جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ سرویز میں 50% سے زیادہ اسرائیلی غزہ کی جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں، اور غزہ کے اندر اسرائیلی فوج کی کارروائیوں پر شدید تنقید ہوتی ہے۔ ہیریٹیج اسرائیلی اخبار ہے، اسرائیلی میڈیا ہے، اس نے رپورٹ دی ہے کہ امدادی جو گروپس ہیں غزہ میں کام کرنے والے، وہ بتا رہے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں وہ غزہ کے اندر مر رہے ہیں۔ کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ان کے لیے جو بیبی فارمولا ملک ہوتا ہے وہ آنے نہیں دے رہا ہے، اس پر اس نے پابندی لگا رکھی ہے۔ یہ ہیریٹیج کی رپورٹ ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے حملوں میں 50 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں، اور یہی نہیں ناظرین کرام، اسرائیل کی حملوں کی وجہ سے غزہ کے اندر بدترین قسم کا انسانی المیہ ہے، اور غزہ کے لوگ جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ بلکہ آج ایک اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ میں ایک رپورٹ چھپی جس میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی، جس کی وجہ سے ICRC ریڈ جو کراس ہے اس کی ٹیم جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا، جو کہ غزہ میں بنیادی طور پر وہ ریسکیو مشن پر تھی۔ آپ جانتے ہیں کچھ مہینے پہلے، کچھ ہفتے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جو ایمبولینس تھیں ان پر حملہ ہو گیا تھا، اور آج اسرائیلی اخبار میں ایک اور رپورٹ چھپی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر جو ریڈ کراس کی ٹیم تھی جو ریسکیو مشن پر تھی، یعنی شہری لوگوں کو بچانے کے مشن پر تھی غزہ میں، ان کو فائرنگ کر کے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو کتنے انسانی المیے ہیں اور کتنے انسانی جرائم ہیں جو غزہ کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ اب امریکی صدر ٹرمپ دنیا کے سامنے تو یہ کہتا ہے کہ ہم غزہ کی جنگ بند کروانا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ بھی کہہ چکا ہے کہ ٹرمپ جنگوں کو بند کروانے کا حق میں ہے، وہ امن کا پیغمبر ہے، لیکن حقیقتاً ٹرمپ کا ایک روپ دنیا کے سامنے ہے اور ایک روپ اس کا پردے کے پیچھے ہے، اور وہ روپ اصل ہے جس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ غزہ کی جنگ میں جب تک اسرائیل کا مکمل قبضہ نہ ہو جائے، جب تک غزہ میں اسرائیل کے اہداف مکمل نہ ہو جائے، تب تک یہ جنگ بے شک جاری رہتی ہے تو رہے۔ اسی حوالے سے ایک خبر سن لیجئے کہ ویسٹ بینک جو فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک امریکی شہری جو کہ اوریجنلی فلسطینی تھا لیکن وہ امریکہ میں رہتا تھا، وہیں پیدا ہوا تھا، نوجوان تھا، یہ فلسطین کے اندر چھٹیاں منانے کے لیے آیا ہوا تھا کہ وہاں اسرائیلی جو سیٹلرز تھے، آباد کار تھے، ان کے ساتھ ان کی جھڑپ ہوئی اس علاقے میں، تو یہودی آباد کاروں نے اس امریکی فلسطینی نوجوان کو مار دیا، لیکن امریکہ کی طرف سے صرف یہی کہا گیا کہ ہم اس واقعے سے آگاہ ہیں اور ہم اس واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں۔ کتنے امریکی شہری ہیں اور کتنے یورپین ممالک کے شہری ہیں جو فلسطین کے اندر اسرائیل کی طرف سے مارے گئے ہیں، لیکن آج تک یورپ اور امریکہ کا منہ اسرائیل کے خلاف نہیں کھلا ہے، اور وہ ان کے سامنے منہ کو بند کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، زبانوں کو تالا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دوہرا معیار نہیں تو اور کیا ہے۔ روزانہ ویسٹ بینک میں فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی صہیونی آبادکاروں کے حملے ہوتے ہیں اور ان کے مظالم کی داستانیں سامنے آتی ہیں۔ بلکہ آج کی خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل نے اپنے 2 فوجی برگیڈ
فلسطین کے ویسٹ بینک کے علاقوں میں ڈپلوائے کر دیے ہیں کہ وہاں پر دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں اور اسرائیلی شہریوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو اس لیے مزید 2 فوجی بریگیڈ وہاں لگائے گئے ہیں۔ اور غزہ کے اندر اسرائیل نے تقریباً 5 فوجی بریگیڈیں ڈپلوائے کرنے کا اعلان کیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے کل پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ غزہ کے بیت حانون علاقے کو ٹینکوں کے ذریعے سے سراؤنڈ کیا گیا ہے، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر اسرائیلی فوج کے حملے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ ایسی خطرناک کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ جس میں بڑی تعداد میں شہری علاقے ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔